الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا دو، تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ گزشتہ آیت کے جو آخری دو جملے ہیں اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ اے لوگو، تمہارے لیے کسی بھی صورت یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، ایذا دو۔ یہاں آیت کے اندر جو سیاق و سباق ہے وہ تو یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے آئے، زیادہ دیر بیٹھے رہے، نبی پاک علیہ السلام کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی، تو اس پر فرمایا کہ تمہارے لیے ہرگز حلال نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، تکلیف دو۔ لیکن اوورآل تمام کی تمام صورتیں جن سے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے لیے اس کا ارتکاب حلال نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سب سے افضل رسول ہیں، سب سے بڑے محبوب ہیں، سب سے مقرب ہستی ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر جن کا مقام سب سے بلند ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں۔ تکلیف دینا تو کسی مسلمان کو بھی جائز نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ وراء الورا ہے۔ آپ کو تکلیف دینا کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ اب وہ ایذا دینا، تکلیف دینا معاذ اللہ آپ کی توہین کرنے کی صورت میں ہو، یا آپ کو جسمانی ایذا پہنچانے کی صورت میں ہو، یا جن چیزوں کو تکلیف دینا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے انہیں تکلیف دینا ہو، یہ سب صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، اور نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا اے امتیوں تمہارے لیے حلال نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج سے نکاح کرنا اے لوگوں تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ جو عمومی حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد اگلا نکاح کر سکتی ہے، شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں، اور دنیا کی ساری عورتیں اس کے اندر برابر۔ کسی بھی شخص کی بیوی، کوئی بھی شخص فوت ہوگا تو اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے۔ علماء کرام نے اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ ظاہری پردہ فرمانا ہے۔ آپ اپنی قبر مبارک میں اسی طرح دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ حیات ہیں، جیسے دنیا میں آپ زندہ تھے قبر میں بھی ویسے ہی زندہ ہیں۔ جیسے دنیا میں آپ کو جسمانی حیات حاصل تھی، قبر انور میں بھی آپ کو اسی طرح جسمانی حیات حاصل ہے۔ اور یہ بات خود اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کسی شخص کی موت کے بعد
اس کی بیگمات کو آگے عدت کے بعد نکاح کی اجازت ہوتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اسی دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح اس دنیا میں ظاہری طور پہ موجود تھے، لہذا آپ کے ازواج مطہرات کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، اس کا ثبوت کثیر احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر باقاعدہ کتاب ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، شافعی بزرگ ہیں، شافعی محدث ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک پر، انبیاء کی حیات پر باقاعدہ کتاب لکھی کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں۔ اور اس حیات کا مطلب ہرگز وہ نہیں کہ جیسے ہر بندہ عالم برزخی زندگی کے ساتھ حیات ہے۔ اگر وہی والا معنی ہو تو پھر نبیوں میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہوا؟ پھر تو ہم بھی مرنے کے بعد اپنی قبروں کے اندر برزخی زندگی کے ساتھ تو ہم بھی حیات ہوں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں علماء کی کتابیں لکھنے کا کیا مقصد ہوا؟ برزخی حیات سب کو حاصل ہے، کوئی وہاں پر جو ہے وہ سزا پا رہا ہے، کوئی وہاں پر ثواب نعمتیں حاصل کر رہا ہے اور انعام پا رہا ہے۔ اگر برزخی زندگی ہے تو اس میں تو تخصیص ہی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں وہ خاصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں جدا گانا زندہ اپنی قبروں میں زندہ قرار دیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی اتنی صحیح، اتنی واضح احادیث مبارک جب آ گئی تو اس کے بعد شک کی کیا گنجائش؟ اسی طرح اور اسی حدیث مبارک اور اسی طرح کی دیگر حدیث مبارک میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر بطور خاص درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کے وصال مبارک کے بعد؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے مبارک جسموں کو کھائے، انہیں نقصان پہنچائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ کی ازواج کے ساتھ نکاح آپ کے ظاہری وصال کے بعد جائز نہیں، کہ اللہ کے نبی تو زندہ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام خود حدیثوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری دنیاوی آنکھوں سے یا رسول اللہ آپ چھپ گئے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ زندہ ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی مبارک قبروں کے اندر بھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری دنیاوی جسمانی حیات مبارکہ کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ اسی لیے جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے، آپ فقہ کی جملہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، فقہ کی، جس میں حج کا بیان ہے، حج کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں زیارت حرمین طیبین کا بیان ہے، اور مسجد نبوی شریف اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا بیان ہے، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب مواجہہ شریف کے سامنے، آپ کے قبر انور کے سامنے کھڑا ہو تو یہ یقین رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے دل کے احوال تک پر مطلع، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہو
لہٰذا یوں اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف قبر انور کے سامنے نہیں آیا، بلکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ جو علماء لکھ رہے ہیں، یہ جو مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، چاروں فقہ کے بڑے بڑے امام، فقہا، بزرگان دین، علماء، ائمہ دین، یہ سب کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں، ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ تو مسلم شریف کی حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ اردو زبان کے اندر بھی علماء، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ اور اس کی شرح، اور انہوں نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کی تخریجات اور ان کے حوالہ جات کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد پردے سے متعلق چونکہ یہ سب بیان چل رہا تھا، بہت ساری آیتیں پردے کے حوالے سے تھی، تو اب پردے کے اوپر ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اجنبیوں سے، نامحرموں سے تو پردہ کرنا ہے، جن سے پردے کا حکم نہیں ہے اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ زیادہ تر محرم ہی ہیں، یعنی محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی ان سے چہرہ ڈھانپنا، سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو کنیزیں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ مرد ہے تو اس کے لیے اپنی کنیزوں سے پردہ نہیں ہے، عورت ہے تو اس کے لیے بھی یقینی بات ہے اپنی کنیزوں سے پردہ نہیں ہے، وہ تو عورتوں کا معاملہ ہو گیا۔ ہاں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے غلاموں سے ضرور پردہ کریں گی، وہ پردے کا حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں، پردہ نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو جن سے پردہ نہیں ہے وہ بیان کر دیا۔ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں کرے گی، بیٹوں سے پردہ نہیں کرے گی، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، یہ سارے محارم ہیں، ان سے پردہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح چچا بھی، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ نور کے اندر مزید بھی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا اپنے دین کی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، اپنے دین کی عورتوں سے پردہ نہیں۔ مسلمان عورت سے پردہ نہیں کرے گی، کافر عورت سے کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس سے کرے گی۔ کافرہ عورت سے مسلمان عورت کا ایسے ہی پردہ ہے جیسے عورت کا اجنبی مرد سے پردہ ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، کیونکہ اس کے اندر عام طور پہ بڑی غفلت ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض اوقات گھروں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر تو کم ہے لیکن بیرون ملک کے اندر اس طرح ہے کہ گھروں کے اندر کام کرنے والیاں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، مسلمان نہیں ہوتی، تو عورتیں ان سے پردے کا کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ جیسے عورت کا عورت سے پردے کا معاملہ نہیں ہے تو اسی طرح ان کو بھی ڈیل کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان کا مسلمان عورت سے تو پردہ نہیں ہے، وہ تو بہت ایک خاص یعنی صورت ہے، اتنے حصے کا پردہ ہے، بقیہ بدن کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے اسی طرح پردہ ہے جیسے اجنبی مرد سے پردہ ہے، یعنی غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت نہ اپنے بازو کھولے گی، نہ اپنی کلائیاں کھولے گی، نہ اپنا جو ہے وہ اپنے سر کے بال اس کے سامنے کھولے گی، اس سے ایسے ہی پردہ کرے گی جیسے کہ اجنبی مرد سے پردہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ پردہ کن سے نہیں ہے؟ وَلَا نِسَائِهِنَّ، اور اپنے مذہب کی، اپنے دین کی عورتوں سے پردہ نہیں، ورنہ تو مطلقاً فرما دیا جاتا عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔
لیکن یہ نہیں فرمایا کہ باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے اور عورت سے پردہ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اپنے دین کی عورتوں سے پردہ نہیں، ولا نسائہن، اور اپنی عورتوں سے مراد اپنے دین کی عورتوں سے، ان سے پردہ نہیں۔ اسی طرح کنیزوں کے بارے میں پردہ نہیں ہے، کنیزوں سے پردہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتی رہو، شریعت کے جملہ احکام میں۔ پردے کے اس حکم کے بعد قرآن پاک کی بہت مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور ہر مسلمان کی زبان پر یہ آیت موجود ہوتی ہے، یا اس نے سنی ضرور ہوتی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ آیت درود، آیت سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ آیت درود جو ہے، اس پر تو جتنا بھی کلام کرے کم ہے۔ علماء کرام نے تو اس کے اوپر پوری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر۔ اسی طرح اور کثیر آئمہ کی اور علماء کی اس موضوع پر کتابیں ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، دیگر زبانوں میں بھی ہیں۔ الحمدللہ اسی موضوع کے اوپر میری بھی ایک کتاب ہے، پوری کی پوری ایک کتاب، تقریباً 400 صفحات کی کتاب اس موضوع پر ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی بین واضح دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ کب، کتنی دیر؟ وقت کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر آن اتر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ آپ کی شان کی بلندی، آپ کے مرتبوں کی بلندی اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کو بلند کر رہا ہے، آپ کے مرتبے کو رفعت عطا فرما رہا ہے، آپ پہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا درود ہے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ایک فرشتہ یا 1000 فرشتہ یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1 ارب فرشتے، کتنے ارب فرشتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ کتنے؟ کوئی تعداد نہیں۔ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے۔ اب صرف اتنی بات دیکھ لیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، اور یہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن مرتے نہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے، اور وہ سب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کی صرف ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ نظام کائنات چلانے کے لیے فالمدبرات امرا، جو کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں، وہ کتنے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں۔ پھر آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ آسمانوں کا ایک چپا برابر جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے کا سر نہیں، خدا کی بارگاہ میں سجدے میں۔ پھر 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے، پھر آسمانوں سے اوپر فرشتے ہی فرشتے، کائنات کے اندر نہ جانے کتنے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے کتنے عالم ہیں، کتنے جہان ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے، اور وہ سب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ محمد پہ رحمت نازل فرما،
اے اللہ محمد پہ رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ اور اب آپ خود غور کریں کہ ان کو درود پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، اللہ عز و جل نے حکم دی۔ اب اللہ عز و جل نے حکم دیا فرشتوں درود پڑھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب جب فرشتے رحمت کی دعا کریں گے تو خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم تو گناہ گار ہیں لیکن درود ہمارا بھی قبول ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، درود ہمارا بھی قبول ہے۔ ہمارے دوسرے اعمال ہو سکتا ہے کسی وجہ سے قبول نہ ہوں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں گے وہ تو خدا قبول کرے گا۔ تو فرشتے جن کو حکم ہی خدا نے دیا اور جو معصوم ہیں، جو گناہ بھی نہیں کرتے، ان کی دعائیں رحمت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اگر ایک کھرب فرشتہ ہر آن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک کھرب فرشتوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے، تو ایک ایک لمحے کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کتنے ان پہ درود اتر رہے ہیں، کتنی خدا کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر مسلمان دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کا بچہ بچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں ایک ایک دن کے اندر 40 ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، ایسے ایسے بدلے ملتے ہیں کہ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کتنے ایسے بزرگان دین، کتنے ایسے مسلمان گزرے جن کے یہ واقعات ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ درود کتنا پڑھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا درود پڑھو، سلام پڑھو، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنا فرض ہے، سلام پڑھنا فرض ہے۔ تو کم از کم ایک مرتبہ تو درود و سلام پڑھنا زندگی کے اندر فرض ہوا، ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہوا۔ اور پھر جب کسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، آپ پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اگر بیٹھے ہوئے اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو پڑھنے والے پر، نام لینے والے پر، سننے والے پر نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، واجب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ بھی سرکار کا نام ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اگرچہ راجح یہ ہے کہ پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، بعد میں اختیار ہے، بعد میں مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 4 مجلسیں ہوں اور 4 مجلسوں کے اندر اگر نبی پاک علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم پہ درود پڑھنا ایٹ لیسٹ 4 مرتبہ واجب ہے۔ اور جو علماء فرماتے کہ ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تو اب اگر 1000 مرتبہ بھی سرکار کا نام لیا جائے گا 1000 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کا حکم۔ پھر درود و سلام، اس میں ایک اور چیز بھی پیش نظر رکھی جائے کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا درود پڑھو اور سلام پڑھو، درود اور سلام دونوں کا، لہذا صیغہ درود پاک کا ایسا اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے کہ جس میں درود و سلام دونوں ہوں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس میں کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام، تو صلو علیہ بھی ہے وسلموا تسلیما بھی ہے، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام۔ تو یہ صیغہ بڑا خوبصورت صیغہ ہے جس کے اندر دونوں ہی درود آ جاتے ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، تو اس طرح کے بہت سارے صیغے ہیں تو درود و سلام جن کے اندر آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے درود و سلام، درود و سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، تو اس میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، عجیب قسم کا سوال ہے کہ بھائی جو پڑھ رہا ہے اس سے پوچھو نا تمہاری کیا نیت ہے، تم اپنی طرف سے رحمت نازل کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ رحمت نازل کر۔ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جب میں بولتا ہوں، جب میں یہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ پر رحمت ہو، آپ پہ سلامتی ہو، تو کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے، لیکن اس کو ایسے ہی گھما پھرا کے کیسے کیا کر دیا۔ اچھا، پھر درود پاک کے اندر ایک اور چیز ہے، اگر ہو سکے تو اسے اختیار کیا جائے کہ درود پاک کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ درود پاک کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ معمول کیا ہے؟ کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔
کثرت، کیونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اس پر کثیر جو ہے وہ بزرگان دین کے فرامین اور روایات اور آثار اس کے اوپر موجود ہے، تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اب کثرت کسے کہتے ہیں، اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں، 1000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ صبح، 1000 مرتبہ شام، اس طرح مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بڑا خوبصورت سا قول ہے، اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہمارا نام بآسانی داخل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ 313 مرتبہ۔ اصحاب بدر، غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے ان کی تعداد کے برابر 313 مرتبہ اتنا درود و سلام پڑھ لیں، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو روزانہ 313 مرتبہ اگر یہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنا سا درود ہے، 313 مرتبہ پڑھنے کے اندر میرے خیال میں 10 منٹ لگیں گے۔ اگر یہ پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے، وہ بھی پورا درود ہے، پورا درود ہے یہ، تو یہ پڑھ لیں، 8-10 منٹ کے اندر پورا ہو جائے گا۔ تو دن کے اندر 24 گھنٹے میں 10 منٹ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں، سرکار کی بارگاہ کی نظر کر دیں، سرکار کے اوپر درود و رحمتوں کے نزول کی خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں 10 منٹ کے لیے۔ آپ 10 منٹ کے لیے سرکار پر رحمت کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، ہم پہ رحمتوں کی بارش ہوگی۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا بڑا بہترین ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے درود و سلام سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ مسلمان کے دل میں خواہش ہے، ہر امتی کے دل میں خواہش ہوتی ہے، ہر عاشق کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، حالت نیند کے اندر ہو جائے۔ بیداری کا تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے، ایٹ لیسٹ نیند کے اندر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، ایک مرتبہ سرکار کا دیدار زندگی کے اندر نصیب ہو جائے، ہم اپنی جان اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو درود و سلام سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہو۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہیں نصیب ہوا، ان کی زندگی میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی طلب ہو اور یقیناً ہوتی ہے تو درود و سلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، لیکن درود اس نیت سے نہ پڑھیں کہ زیارت نصیب ہو، درود پڑھیں خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے، حضور کی محبت اور تعظیم میں ڈوب کر درود پڑھیں، درود اس نیت سے پڑھیں۔ آگے آقا کی مرضی ہے، کرم فرمائیں، جیسے چاہیں جو چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں، تو سارے کا سارا جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہمارا کام ہے سرکار کی محبت میں تعظیم کے اندر درود پڑھنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے چاہیں پھر کرم فرمائیں، چاہیں تو اس دنیا میں کرم فرمائیں، چاہیں تو قبر میں کرم فرمائیں، چاہیں تو حشر کے اندر ہمارے اوپر کرم فرمائیں۔ اور درود پاک کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر باقاعدہ ہے کہ اگر سارے وظیفوں کی جگہ تنہا درود کو وظیفہ بنا لیا جائے تو بندے کے سارے کام سنور جائیں گے، سارے کام سنور جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعضوں کا 300 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، 200 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اگر سارے کے سارے وظیفے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر سارے وظیفوں کی جگہ تنہا درود ہی پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کام اس کے پورے کر دیتا ہے، اس کے سارے کاموں میں اسے کفایت فرماتا ہے۔ تو اگر یہ کر سکے تو یہ کر لیں کہ درود پاک کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اسی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسی کو اپنا پہلا اور آخری وظیفہ بنا لیں۔ صبح و شام اور شب و روز زبان کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا جاری ہو، پھر دیکھیے گا اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ جو مشکل سر پہ آ پڑتی ہے درود پاک پڑھنے سے، سرکار کا نام لینے سے کیسے ٹلتی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ تو پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کس طرح ہماری مدد فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان مبارک کے بیان کے بعد اب اس کے جو اپوزٹ ایک چیز ہے، یہ تو ہے سرکار کی شان، اہل محبت، اہل عقیدت، اہل عشق، سرکار کے سچے غلام،
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عقیدت کے گلدستے پیش کرتے ہیں درود و سلام کی صورت میں، ان کا بیان تھا کہ وہ یوں کریں۔ اب جو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، آپ کو ایذا دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں کا انجام، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے اور تکلیف پہنچانے والے لوگوں کا انجام۔ اس میٹر کے حوالے سے، توہین کے حوالے سے چند باتیں بڑی واضح، قطعی، حتمی اور یقینی۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کفر ہے، اور قطعی کفر ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے، کسی کو یہ شک بھی ہو کہ یہ کفر نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ کافر ہے، اگر کوئی اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ پورے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے، گستاخ کافر ہے، اور اسے کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایذا نہیں دے سکتا، نبی پاک علیہ السلام کو کوئی ایذا پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو دکھ ہوگا، اللہ تعالیٰ تو دکھ سے اور فیلنگ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ اسے فیلنگ ہو، محسوسات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، حالانکہ ایذا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خدا کے محبوب کو ایذا دیتے ہیں، یہ خدا کو ایذا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ساتھ میں بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر ہی سزا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں یہ لوگ لعنتی ہیں، جو نبی کی گستاخی کرنے والے ہیں، توہین کرنے والے ہیں، وہ دنیا میں ملعون ہیں، لعنتی ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، اور آخرت کے اندر بھی لعنتی ہیں، ملعون ہیں، لعنت کے مستحق ہیں۔ اور یہ الفاظ اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اللہ کی، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے اللہ کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ تیسری بات فرمایا کہ اور آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ایسے بندے کے لیے جو یہ شیطانی کرے، جو گستاخی کرے، جو توہین کرے، فرمایا اس کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اس کا آخرت میں قدم رکھنے کی دیر ہے، اس ملعون کے، اس گستاخ ملعون کے آخرت میں قدم رکھنے کی دیر ہے۔ عذاب مہینہ، رسوا کر دینے والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ توہین رسالت کے معاملے پر یہ خدا کا قانون ہے۔ آج اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، اور لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ، اور دوسرے جو ہے وہ پرلے درجے کے پتہ نہیں کون کون سے گھٹیا نام لے کے آتے ہیں، اور ان کے اوپر آزادی اظہار رائے کے نام پر اور نہ جانے کن کن چیزوں کو لے کر معاذ اللہ اس چیز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا اسلوب کلام تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہدید تو دیکھیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس انداز کے اندر اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اسے تو دیکھیں، اس معاملے کی سنگینی کیسی ہے، ذرا قرآن کی آیت کا اسلوب تو دیکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان پہ خدا کی لعنت ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ لہذا یہ ایسا معاملہ نہیں کہ جس پہ کم از کم کوئی مسلمان کلام کرے، مسلمان معاذ اللہ اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرے، اور توہین کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے اندر نرمی کی، اور ان کو جو ہے تھوڑا سا گھمانے پھرانے کی، اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، یاد رکھیں جو بندہ جن کی فیور کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ گستاخوں کی فیور کرنے والے، گستاخوں کی تائید کرنے والے، ان کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھنے والے، ان کے لیے قوانین میں ترمیم کے مشورے دینے والے آج تو میڈیا کی وجہ سے آزاد ہوں گے، آج تو سیکولرزم لبرلزم کے نام پہ آزاد ہو سکتا ہوں، آج تو اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ نہ جانے کیا کیا جناب تجویزیں اور کیا کیا مشورے دیتے ہوں، لیکن خدا سے کہاں بھاگیں گے، اللہ سے کہاں بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں، دنیا کے اندر یہ لعنتی ہیں، دنیا میں آخرت میں عذاب مہین ہے، رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے خدا کے قانون کا مقابلہ نہ کریں، خدا کے قانون کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا جو انجام بیان کر دیا اسے دل و جان سے تسلیم کریں اور اسی پر رہنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن گستاخوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے، اور ان کی فیور میں پروگرام کرنے کی وجہ سے، اور ان کے لیے اپنے قلم سے کاغذ سیاہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن انہی کے ساتھ رسی میں باندھ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی بارگاہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و بایزید اینجا۔ کسی نے بڑا خوبصورت بات فرمایا کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ادب کا مقام، ادب کا ایک ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، جو خدا کے عرش سے زیادہ نازک ہے، اور یہ وہ مقام ہے نفس گم کردہ میں آید جنید و بایزید جا۔ جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی اور بایزید بستامی جیسے صاحب معرفت عظیم شان بزرگ جس بارگاہ میں آتے ہیں اپنے سانسوں کو بند کر کے آتے ہیں کہ سانس کی آواز نکلنا بھی یہاں پر آ کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو لوں، 1000 مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پھر بھی ادب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ 1000 مرتبہ منہ بھی دھو لے تب بھی سرکار کا نام اتنا مقدس ہے، اتنا عظمت والا ہے، اتنا شان والا ہے، اتنی تعظیم والا ہے، اتنی تکریم والا ہے، اتنی تبجیل والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ 1000 مرتبہ منہ دھونے کے باوجود بھی سرکار کا نام لینے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے ان کا پاک نام لینے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی شان، آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کے ناموس کی حفاظت، یہ ساری چیزیں بڑی عظیم ہیں۔ اس میں بولتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنے کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ آزادی اظہار رائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کس چیز کا نام ہے؟ آزادی اظہار رائے کس چیز کا نام ہے؟ کسی کی ماں کو گالی دیں اور اس کے بعد بولے میرا اظہار آزادی رائے کے اوپر میں نے عمل کیا، میری رائے یہی تھی، تمہاری والدہ کے بارے میں بول دیا میں نے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے کون مانے گا؟ ہتک عزت کیا ہوتی ہے؟ ہتک عزت کے ہر دین جو ہے ڈیفیمیشن کے جو کیس ہیں، ہتک عزت کے کیس وہ کیا ہوتے ہیں کہ جناب میرا سٹیٹس ہے، اس نے میرے سٹیٹس کو نقصان پہنچایا،
اس نے میری بے عزتی کی ہے لوگوں کے سامنے، مجھے بدنام کیا ہے۔ تو بھائی آزادی اظہار رائے کدھر گیا؟ کدھر گیا آزادی اظہار رائے؟ اس کی رائے یہی تھی، تمہارے بارے میں بول دیا اس نے، اور اسے اظہار کی بھی آزادی تھی۔ ایک تو اس کی رائے تھی تمہارے بارے میں الٹی سیدھی، اس کے بعد اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا اور اس کو آزادی بھی ہے۔ تو ڈیفیمیشن کس چیز کا نام ہے؟ حد کی عزت کا کس چیز کا نام ہے؟ کر دی اس نے۔ تو ایک عام انسان کی عزت کا تحفظ ہے اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، مسلمانوں کے آقا، ان کی جانوں کے مالک، اولین و آخرین کی سب سے عظیم ترین ہستی، دنیا کا حسین ترین اور بہترین کردار پیش کرنے والے، ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہستی کے بارے میں بکواس کی جائے اور کہا جائے آزادی اظہار رائے۔ لعنت ہے ایسی آزادی اظہار رائے کے اوپر، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی آزادی اظہار رائے کے اوپر۔ ایسی ہم کوئی آزادی نہیں مانتے۔ اگر یہ آزادی ہے تو حد کی عزت کے کیس کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کسی ملک کے اندر فوج کے خلاف بولنا، عدلیہ کے خلاف بولنا، ملک کے جو ہے وہ فلیگ جھنڈے کے خلاف بولنا، یہ کیوں جرم ہے؟ پھر کیوں جرم ہے؟ وہاں کہاں گئی آزادی اظہار رائے؟ فوج کے خلاف بولنا کیوں جرم نہیں ہے؟ وہاں جو ہے وہ رائے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر عدلیہ کے خلاف بولنا کیوں جرم ہے؟ کیوں نہیں وہاں پر آزادی؟ نیشنل فلیگ کے خلاف بات کرنا کیوں جرم ہے؟ کیوں نہیں وہاں پر آزادی؟ دنیا کے اندر ہر چیز کی ہر چیز کے اندر کچھ سینسیٹیو جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ رکھے ہوئے کہ ان کے اوپر ڈسکس ہو سکتی۔ اگر وہ سارے آ سکتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی ناموس، کائنات کی وہ سب سے مستحق ترین، کائنات کی سب سے زیادہ مستحق چیز ہے جس کے اوپر اس طرح کے سارے قوانین بننے چاہیے کہ وہاں پر کوئی آدمی گستاخی نہ کر سکے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو مسلمان جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔